اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو معلوم ہے، پتہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سب کے پیارے رسول، پیارے آقا، پیارے رہبر، پیارے مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کا سردار بنا کر بھیجا، تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ و افضل بنا کر بھیجا۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے جب عہد میثاق کیا، روحوں کو اکٹھا کیا، تو تمام انبیاء کرام کو صرف ایک ہی حکم فرمایا تھا کہ میرے پیارے کی بشارت ضرور دینا کہ وہ دنیا میں آئے گا اور سب سے اعلیٰ اور برتر ہوگا، سب سے افضل ہوگا اور رحمت للعالمین ہوگا۔ تو تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو یہ بتاتے آئے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، جو بھی میرے بعد آئے گا اس کی اطاعت کرنا۔ یہ ہر کوئی بتاتا آیا اور اپنی اپنی امتوں کو بشارتیں دیتے آئے، بلکہ یہاں تک کہ انبیاء کرام نے یہ بھی اللہ رب العزت کے دعائیں کی کہ اے رب العزت مجھے ان کی امت میں پیدا فرما دے، مجھے ان کا امتی بنا دے۔ یہ اتنی شان ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے علاوہ ہر غیر مذہب کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا رہا ہے اور لوگ اس کو تلاش کرتے رہے ہیں۔ حال ہی میں بھارت میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچائی ہوئی ہے، اور لوگ غیر مسلمان ہو رہے ہیں اور بے شمار ہو رہے ہیں، لاتعداد ہو رہے ہیں۔ وہ کون سی کتاب ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، مگر اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت اور تسلسل کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور گروپس میں شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ وہ کون سی کتاب بھارت میں شائع ہوئی ہے جس نے لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی، اس کتاب کا نام ہے کال کی اوتار، جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جس کال کی اوتار کا ذکر ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی بھی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش، جو برہمن ہندو ہیں اور الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اسکالر بھی ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کال کی اوتار کی بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور معروف محقق پنڈتوں کے پیش کیا، ان کے حوالے یہ کتاب لکھ کر کی، جو اپنے پیشے میں مستند گردانے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کا بطور مطالعہ کیا اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے تمام حوالہ جات
مستند اور درست ہیں۔ برہم پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کالکی اوتار رکھا، یعنی تمام کائنات کے رہنما۔ ہندوؤں کی اہم مذہبی کتب میں سے دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے وہ کالکی اوتار کہتے ہیں۔ اس کو انہوں نے کالکی اوتار کا نام دیا ہوا ہے، اس کو کالکی اوتار کہا جاتا ہے۔ پنڈت وید پرکاش نے گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کالکی اوتار کا نام یا کالکی اوتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو یہاں کہیں بھی ہوں، ان کو اب کسی اور کالکی اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انہیں اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کرنے کے بعد دنیا سے تشریف لا چکے ہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے چند حوالے پیش کیے ہیں، جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ بھی وہ حوالے سنیے۔ نمبر 1 ہے، وید کتاب میں لکھا ہے کالکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا جواب دیتے ہوئے پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کالکی اوتار ہیں جن کے بارے میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے۔ نمبر 2 پہ وید کی پیش گوئی کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے، تو اس کے جواب میں پنڈت وید پرکاش یہ لکھتے ہیں تو یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے اب بھی جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ پھر مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومامب ہوگا۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا، اور سنسکرت میں سومامب کا مطلب امن کے ہیں، جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ نمبر 4 پہ بتاتے ہیں کہ وید کتاب میں لکھا ہے کالکی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا، اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا، اور یہ دونوں پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھے، اور آپ سچائی اور دیانتداری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ نمبر 5 پہ وہ لکھتے ہیں کہ وید کے مطابق کالکی اوتار اپنی زمین کے معزز خاندان سے ہوگا، جو آپ میں کہتے ہیں، اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوا کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے، جن کو پورے عرب میں عزت اور شام و عراق تک جن کی پہچان تھی، اتنے معتبر اور معزز گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ وید پرکاش مزید لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ایک باوقار، بلند
مقرب قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غار میں پڑھائے گا تو وہ یہ سچ ثابت ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتے نے قاصد بن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں تعلیم دی۔ مزید لکھتا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کال کی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا کرے گا۔ اس کے جواب میں لکھتا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے جنگ بدر میں مدد فرمائی۔ نمبر 9 پہ لکھتے ہیں ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق پیش گوئی بھی یہی ملتی ہے کہ خال کی اوتار گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی کے ماہر ہوں گے۔ تو اس کا تبصرہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا ہے اور ہم سب کے لیے وہ قابل غور بھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے بہت زبردست ہتھیار استعمال میں آ چکے ہیں، لہٰذا عقل مندی نہیں کہ اب اس دور میں، جدید دور میں تلواروں، تیروں اور برشیوں سے مسلح کال کی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور مقدس کتابوں میں کال کی اوتار کے واضح اشارے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حرب و فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھوڑ سوار، تیغ زن اور تیر انداز کال کی اوتار کا انتظار کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔ تو وہ آ چکے ہیں، اس لیے اب ان کا انتظار باقی نہیں رہا، بس اب تو یہی باقی رہا ہے کہ ان کا اسلام قبول کر لیں اور ان کی اطاعت کریں۔ تو یہ سب وید پرکاش نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو یہ آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں کہاں موجود ہے اور ان کی شان کہاں کہاں موجود ہے، اور ہم ان سے کس حد تک محبت کر رہے ہیں، کس حد تک ان کی اتباع کر رہے ہیں، کس حد تک ان کے فرمان کی پیروی کر رہے ہیں، کس حد تک ہم ان کے فرمان کو مان رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، اپنے پیارے بندوں کے صدقے، جن پر تو راضی ہوا ہے ان کے صدقے ہم سب پر رحمت فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔